آپ لباس بھی بڑا قیمتی اور بڑا خوبصورت زیب تن کرتے تھے، ایک حسن و جمال کا مرقع، دوسرا آپ کا لباس بڑا اعلیٰ ہوتا تھا۔ حضور غوث عالم انتہائی قیمتی جبہ پہنتے تھے، اور سر انور پر جو عمامہ سجاتے تھے وہ انتہائی اعلیٰ قسم کا ہوتا تھا، اور آپ کی چادر انتہائی قیمتی ہوتی تھی۔ اللہ اکبر، حسن و جمال کے اس مرقع کا کہنے کیا ہے۔ ایک دن آپ کہیں بازار میں نکلے ہوئے تھے، کوئی سودا سلف لینا ہوگا، کوئی بڑا ماہر چور بازار میں چکر لگا رہا تھا اور تاڑ رہا تھا کہ آج رات کو نقب کہاں لگائی جائے، آج رات کو چوری کہاں کی جائے۔ اس نے دیکھا کہ یہ بابا بڑا امیر ہے اور اس کے تن پر جو جبہ ہے یہ بڑا قیمتی ہے، اگر یہ چرا لیا جائے نا پھر 5-7 ماہ تک دوبارہ چوری کرنے کی ضرورت نہیں پڑے گی، اتنا مہنگا بک جائے گا۔ بہرحال اس نے سارا اتا پتہ لے لیا، آپ کہاں رہتے ہیں، رات کو کہاں آرام فرماتے ہیں، اور جبہ اتار کر کہاں رکھتے ہیں، یہ ساری چیزیں چور لوگ پہلے سے معلوم کر لیتے ہیں۔ کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ چور آتا تو چوری کرنے ہے، لیکن جب جاتا ہے تو وہ چور نہیں ہوتا، مگر وہ در بھی تو چاہیے نا جہاں جائے وہ۔ بہرحال چور نے پوری تیاری کر لی کہ میں آج رات کو غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جبہ چوری کروں گا، آپ کا جبہ چراؤں گا۔ آ گیا وہ نا کہیں سر شام ہی آ کے صف کے نیچے گھس گیا۔ حضور سیدی عشاء پڑھنے کے بعد آرام فرماتے تھے تھوڑی دیر، اور کبھی کبھی ساری رات بھی عبادت کرتے تھے، تہجد کے وقت آپ دوبارہ اٹھتے تھے۔ اس نے دیکھا کہ اب بالکل سناٹا ہو گیا ہے، لگتا ہے حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سو گئے۔ اٹھا، آرام سے صف کے نیچے سے نکلا، جبے کو ہاتھ ڈالا، اور دل میں کہا ہوگا واہ واہ کیا بات ہے، آج تو متاع بے مثل ہاتھ آئی، بڑا مہنگا بکے گا، بیچیں گے اور مزے کریں گے۔ پتہ نہیں چور جی آج تمہاری قسمت ہی جاگ گئی ہے، کیا کریں، چوری کرنے تم وہاں آ گئے جو اولیاء کا سردار ہے، ولیوں کی مہر ہے۔ جبہ اس نے پکڑا، لے کر لگا باہر کو نکلنے کہ آرام سے کنڈی کھولوں گا اور باہر چلا جاؤں گا، اپنی تو موجیں ہی موجیں ہوں گی۔ جبہ لے کر بجانب دروازہ چلا تو اندھا ہو گیا، بڑی ٹامک ٹولیاں ماری لیکن کچھ نظر نہ آیا، مکمل اندھا۔ کہتا یار آنکھیں تو میری ٹھیک تھی لیکن نظر ہی نہیں آ رہا کچھ بھی۔ اللہ کے بندے آ کہاں گیا ہے؟ اگر آیا بھی چور اور نکل جائے تو بھی چور، تو لوگوں نے ہمیں کہنا تھا لو جی غوث پاک دا جبہ ہی چورا کے کوئی چور لے گیا، اپنا تو جبہ نہیں بچا سکے تانوں کی دیں گے؟ ہاں کہہ دینا تھا نا، کہہ دینا تھا۔ بڑے بڑے یار لوگ ہیں، بڑے بڑے عقل مند لوگ ہیں۔ جبہ اٹھایا، دروازے کی جانب چلا تو اندھا ہو گیا، دوبارہ جنابے والا جبہ وہیں لٹکا دیا، جب جبہ لٹکا کر پیچھے ہٹا تو پھر بینا ہو گیا، پھر صف کے نیچے گھس گیا، پھر اٹھا، پھر ارادہ کیا، پھر جبے کو ہاتھ ڈالا، جیسے ہی جبے کو ہاتھ ڈالا تو پھر اندھا ہو گیا۔ کئی بار اس نے یہ کوشش کی اور کئی بار اندھا ہو گیا۔ اتنی دیر میں اندر بھی ہلکی سی آہٹ ہوئی، حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ تعالیٰ کی یاد میں تھے، اور باہر دروازے پر بھی دستک ہو گئی۔ آپ تشریف لائے، پوچھا کون ہو؟ عرض کیا فلاں علاقے کا میں قطب ہوں، فلاں علاقے کا میں ابدال ہوں، اور فلاں علاقے کا قطب فوت ہو گیا۔ تو حضور آپ اس علاقے میں فوراً کسی قطب کی تعیناتی کریں جو وہاں کے روحانی نظام کو کنٹرول کرے۔ فرمایا جاؤ، اب اذان ہوگی فجر کی، نماز پڑھانے کے لیے آؤں گا، اور اب آپ بھی نماز پڑھنے آئیں گے، اس میں سے کسی کی ڈیوٹی لگا دیں گے تو انشاءاللہ تعالی نظام صحیح چلے گا۔
اس نے کہا حضور وہاں کے لوگ بڑے خراب ہیں، اگر یہ وقفہ پڑ گیا تو حالات بگڑ جائیں گے، کنٹرول میں نہیں رہیں گے۔ آپ نے فرمایا چلو صبح تک تو صبر کرو نا۔ کہا نہیں حضور، میری گزارش یہ ہے کہ کتب وہاں ابھی تعینات کیا جائے۔ آپ نے دروازہ کھولا، فرمایا اچھا ابدال جہاں اندر آؤ، یہ لو یہ سب کے نیچے چھپا ہوا ہے، اس کو زمانے کا کتب بنا کر لے جاؤ۔ اور یہ بڑے ادب سے جناب حضور قطب زمان صاحب مقام و مرتبہ سرکار باہر تشریف لائیے اور آ کر نظام سنبھالیے، اور یہ اندر سمٹ رہا ہے۔ ارے بھائی کہاں آ گئے؟ میں تو چور ہوں، چور، میں تو چوری کرنے آیا تھا، سچی بات یہ ہے کہ میں چور ہوں، چور۔ اور وہ عبدال شاہ بڑے ادب سے کہے جا رہے ہیں حضور آ جائیں باہر، سرکار قطب زمان آ جائیں باہر۔ اللہ اللہ، آخر بیچارہ باہر نکلا تو آگے دیکھا کہ ایک نہیں دو اللہ تعالیٰ کے ولی کھڑے تھے، ایک تو ولیوں کا امام کھڑا تھا اور ایک اسے کتب کے طور پر لینے آنے والا عبدال کھڑا تھا۔ حضور غوث اعظم نے نظر محبت بھر کے دیکھا، فرمایا آج سینے نہ لگ جا۔ قریب ہوا، ڈر رہا تھا، حضور یہ کیا ماجرا ہے؟ میری عقل میں نہیں آ رہا، مجھے سمجھ نہیں آ رہی، میں کیا تھا، کیا کرنے آیا تھا، اور مجھے کیا بنایا جا رہا ہے، مجھے تو سمجھ نہیں آ رہی۔ میں نے اس موضوع کو نہ دیکھا ہے، نہ پڑھا ہے، نہ جانا ہے، نہ اس راہ کا شناسا ہوں، اور سچی بات ہے میں تو چور ہوں، چور۔ فرمایا چور ہوگا جب تک عبد القادر جیلانی کے حجرے میں داخل نہیں ہوا تھا، جب تو آیا تھا تو چور ہوگا۔ آپ سینے سے لگایا، اللہ ہی جانتا ہے وہ سینہ کیا تھا، سینے سے لگنے والا جانتا ہے کیا ملا تھا، سینے سے لگانے والا جانتا ہے کیا دیا تھا۔ اقبال نے کہا تھا خرد کے پاس خبر کے سوا کچھ اور نہیں، تیرا علاج نظر کے سوا کچھ اور نہیں۔